اور معاشرے کے پورا فیبرک تبدیل کر دے, اکنامک سوشل مورل, انتہائی خطرناک چیز ہوتی ہے. یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے دہشت گرد آ کے پورے معاشرے کو دہشت میں مبتلا کر دے اور فیبرک تبدیل کرتے. زید صاحب, پرائیویٹ بینکنگ کے جو نقصانات ہیں وہ تو سامنے آ گئے, اب میجرز کیا ہیں, اب آلٹرنیٹو کیا ہے جو اس کے لیے لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بات جیسے ہم نے آپ کو بتائی, ایک چیز جب طے ہو چکا ہے کہ وہ پوائزن ہے, وہ زہر ہے, تو اس کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے, اٹ ہیز ٹو بی پٹ سائڈ. ٹھیک ہے. باقی سوال یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر پھر منی سپلائی کون کنٹرول کرے گا, کیونکہ ظاہر ہے جو پیسے پرائیوٹ بینکس میں ہیں, اگر آپ پرائیویٹ بینک کو ڈسکریج کرتے ہیں, ڈسکریج کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ڈسکریج کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کہہ دیجیے سود پہ کاروبار آپ نہیں کریں گے, ویسے ہی بند ہو جائیں گے وہ. دوسرا طریقہ ہے کہ آپ کہہ دیجیے کہ فریکشنل ریزرو جو ابھی 7, 8, 9, 10% جتنا بھی وہ رکھتے ہیں, باقی 80-90% وہ سود پہ آگے قرضے دے دیتے ہیں, آپ ان سے کہہ دیجیے فریکشنل ریزرو پہ آپ بینکنگ نہیں کر سکتے, یعنی جتنے پیسے آپ کے پاس ہیں اتنا ہی آپ قرض دے سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں دے سکتے, یہ تب بھی بند ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ ان کو منع کر دیجئے کہ آپ یہ جو معاشرے کو قرض میں مبتلا کرنے کے لیے فالس کریڈٹ کارڈ, ڈیجیٹل کرنسی, ڈیجیٹل اکانومی, لیزنگ, لینڈنگ, لوننگ, یہ سارا سلسلہ آپ نے شروع کیا ہوا ہے, اس کو بند کر دیجئے, پھر بھی ان کو پروفٹ نہیں ہوگا, پھر بھی یہ بند ہو جائیں گے. دا کوشچن از کہ ان کی بنیاد سارا کچھ ربا اور سود پہ ہے, اور سود کے مختلف ڈیریویٹوز پہ, مختلف شکلوں پہ ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. سود بتاتے خود ایک بری چیز ہے. ٹھیک ہے. فریکشنل ریزرو مزید ایک ناپاک چیز ہے, اور پیپر کرنسی اس سے بڑی ناپاک چیز ہے. تو یہ تو پورا سسٹم ہی اس پہ چل رہا ہے. آپ کسی ایک کو بھی نکال دیں تو یہ کولیپس کر جاتا ہے. ہم اس وقت ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جس میں اوور نائٹ سوئچ کرنا پیپر کرنسی سے گولڈ اکانومی کی طرف یا ریئل ویلتھ اکانومی کی طرف فی الحال اوور نائٹ پاسبل نہیں ہے. لیکن کم از کم جو پیپر اکانومی کی بھی جو زیادہ بری چیزیں ہیں ان کو تو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. اور سب سے بری چیز پیپر کرنسی اکانومی کی یہ ہے کہ منی سپلائی پرائیویٹ ہاتھوں میں ہو. پرائیویٹ ہاتھوں سے نکال کے اس کو پہلے تو کم از کم اسٹیٹ کے ہاتھ میں لائیے. ٹھیک ہے. سرکاری بینکس, اب گو کہ بینک کی اصطلاح میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ پیپر اکانومی بیسڈ ہی ہے. جب یہ ریئل ویلتھ بیسڈ ہوگا تو ہم اس کو بینک نہیں کہیں گے, بیت المال کہیں گے. سرکاری بینک جیسے نیشنل بینک ہے اور مختلف سرکاری بینک جو موجود ہیں یہاں پہ, وہ تمام سروسز دے سکتے ہیں جو کہ ایک بیسک معاشرے کو اپنا سسٹم چلانے کے لیے چاہیے. ٹھیک ہے. جس میں ڈپازٹس بھی ہیں, اکاؤنٹس بھی ہیں, ٹرانسفر آف منی بھی ہے, ایون لوننگ بھی ہے. ٹھیک ہے. اور سرکاری بینک چونکہ سرکار کنٹرول کرتی ہے, حکومت کنٹرول کرتی ہے, اور اس کے وہ موٹیوز نہیں ہوتے کہ جو پرائیویٹ بینکنگ کے ہوتے ہیں. اور یہ ظاہر ہے کریڈٹ کارڈز کو اور ڈیجیٹل کرنسی کو, ڈیجیٹل اکانومی کو, لیزنگ کو, لوننگ کو, لینڈنگ کو اس طرح پروموٹ نہیں کریں گے تو معاشرے میں ایک ٹھہراؤ آ جائے گا. دیکھیے جب آپ 140 پہ جا رہے ہیں اور حادثہ بالکل ہونے والا ہو تو سمجھداری یہ کہتی ہے کہ سپیڈ کم کر کے 70-80 پہ آ جائیے. سچویشن کنٹرول کی جا سکتی ہے. تو فی الحال ہم صرف سپیڈ سلو کرنے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. زید صاحب بات کو کنٹینیو رکھیں گے, ابھی ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک. جی زید صاحب پلیز کنٹینیو. دیکھیے جس لمحے آپ معاشرے میں جس وقت آگ لگی ہوئی ہے, قرض کی, لون کی, انفلیشن کی, یہ ساری تباہی کو تھوڑا سٹیبلائز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کم از کم اس پیپر اکانومی کے اندر بھی رہتے ہوئے ہم کچھ آپریٹ کر سکیں, کچھ اسٹیبل پالیسیز بنا سکیں. اس وقت تو لٹرلی آپے سے باہر ہو گیا سارا معاملہ, اور یہ سب پرائیویٹ بینکنگ کی وجہ سے ہوا ہے. سرکاری بینکس, اسٹیٹ بینک اینڈ نیشنلائز بینکس ول ہیو ٹو ٹیک مور ریسپانسبلٹی ہے. بالکل. اور دیکھیے اب ہم یہاں پر آتے ہیں, جہاں تک ہم نے بات کی اس کریڈٹ دینے کی, سود دینے کی, جہاں تک ہم نے بات کی معاشرے میں ڈیجیٹل اکانومی کی, فریکشنل ریزرو کی, سرکاری بینکوں پر ایسی کوئی حاجت نہیں ہے, ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, ایسی کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ یہ بھی اسی قسم کی بینکنگ پریکٹسز کریں. سرکاری ہے نا. ٹھیک ہے. اور جو لوگوں کو سروسز دینی ہے وہ یہ سارے دے سکتے ہیں. لہذا اگلا میجر جو ہم حکومت کے لیے ریکمینڈ کریں گے کہ جب یہ سرکاری بینکس یہ ساری سروسز دینا شروع کرتے ہیں, دیکھیے ہم نے آپ کو 3 چیزیں بتائی تھیں. ایک پیپر کرنسی تھی, ایک ربا تھا, ایک فریکشنل ریزرو تھی. بالکل. ہم پیپر کرنسی کو آخر میں ختم کریں گے, پہلے ربا اور فریکشنل ریزرو کو ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جب سرکاری بینکنگ سسٹم ٹیک اوور کرے گا تو وہ مثلا نیشنل بینک میں تمام سرکاری اداروں کے اکاؤنٹس ہیں اور سب اپنے اکاؤنٹس پر سود لیتے بھی ہیں, اور نیشنل بینک ان ڈپازٹ کو آگے سود پر دیتا بھی, کارپوریٹ لیول پر یا مختلف لیول پر سود پہ دیتا بھی ہے. ٹھیک ہے. نیشنل بینک کو بھی یا سرکاری بینکوں کو بھی سود پر کاروبار بند کر دینا چاہیے اب. صحیح. اور یہ ہم آپ کو اشور کرتے ہیں کہ اس کے باوجود یہ پروفٹ میں رہیں گے, اس کے باوجود یہ سسٹین کر سکیں گے. دیکھیے فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی اور سپریم کورٹ نے بھی حکومت کو بڑے واضح طور پہ کہا ہوا ہے کہ آپ ربا اور سود کا نظام ختم کر کے آلٹرنیٹ دوسرا نظام شروع کیجیے. چونکہ یہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے لہذا انہوں نے کوئی حل بھی تلاش نہیں کیا, اور بار بار اسی ججمنٹس کو جو سپریم کورٹ کی آئی ہیں, فیڈرل شریعت کورٹ کی آئی ہیں, کنفیوژن پھیلانے کے لیے ایک دوسرے کی طرف بھیج رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کیجیے اور آپ فیصلہ کیجیے.
اور معاملے کو اتنے عرصہ ڈیلے کر دیا ہے. سولوشن بہت سمپل ہے. پورے معاشرے کی منی سپلائی جب اسٹیٹ بینکس میں آ جائے گی پرائیویٹ بینک سے لے کر, جب سرکار اور ریاست معاشرے کی منی سپلائی کنٹرول کرے گی اور فریکشنل ریزرو بینکنگ پر پابندی لگا دی جائے گی, آپ کوئی پیسہ قرض نہیں دے سکتے جو آپ کے پاس نہیں ہے, قرض اسی پیسے کو دیں جو ہے آپ کے پاس, پہلی بات. اور دوسری بات, جب آپ سود پہ کاروبار بند کر دیں, نہ سرکاری ادارے سود لیں نہ یہ بینک آگے سود پہ دے. ٹھیک ہے. اس پیپر کرنسی اکنامک ماڈل میں بھی بہت ساری ایسی پریکٹسز اب بن چکی ہیں جن کو اسلامک بینکنگ پریکٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی مثال کے طور پر اس میں پراپرٹی میں انویسٹ کیا جا سکتا ہے, اس میں بزنس میں انویسٹ کیا جا سکتا ہے, اس کے اندر ایسے حلال کام ہیں جن پہ خرچ کیا جا سکتا ہے. دیکھیے, کم از کم حکومت وقت کو اب یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ پاکستان حکومت کے تمام ادارے جن کے بینک اکاؤنٹس ہیں اپنے بینکوں سے نہ سود لیں گے نہ ہی سود دیں گے. آپ کو اب سود کے خلاف پریکٹیکل سٹیپس لینے ہیں. بہت مذاق کر لیا آپ نے اللہ رسول کے ساتھ, 20 سال ہو گئے آپ کو حکم دیے ہوئے, ایون آپ کی سپریم کورٹ کے ذریعے اور فیڈرل شریعت کورٹ کے ذریعے بھی, اس سے بھی زیادہ, کہ اس معاملات کو ختم کرو. لیکن کوئی حد ہوتی ہے بے شرمی کی اور بے حیائی کی کہ سود کے نظام کو ختم کرنے کے لیے ایک سٹیپ نہیں لیا کسی حکومت نے بیچ میں جو آئی. اناف, اب بس کرے اس معاملے کو. اب آپ کو اللہ رسول سے جنگ کو اپنی بند کرنا پڑے گا. اب کہ کوئی قیامت نہیں برپا ہو جاتی منسٹری آف انٹیریئر کو اور منسٹری آف انفارمیشن کو اور منسٹری آف کمیونیکیشن کو کہ جو ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں اس میں یہ سود لینا بند کر دیں. اگر تو جتنے پیسے ہیں اتنے ہی پیسے رکھو, پیپر کرنسی بیس ہی رکھو, لیکن سود لینا بند کرو. دیکھیے, بہت سارے بینک اکاؤنٹ آج کل بھی ماڈرن اکنامک سسٹم میں بھی سیونگز اکاؤنٹ ہوتے ہیں, کچھ سود والے اور کچھ کرنٹ اکاؤنٹس ہوتے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ پہ سود نہیں ہوتا چاہے پیپر کرنسی ہو, اس کو ہم اسلامک نہیں کہتے, لیکن بہرحال سود نہیں ہے اس میں بھی. تو تمام سرکاری ادارے, ان کو کیا بیماری لگی ہوئی ہے کہ یہ سود کھا کھا کے اپنے اکاؤنٹس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جتنا پیسہ ہے اس میں کیوں نہیں گزارا کرتے. حکومت کو اسٹیپ لینا پڑے گا. جب حکومت اپنے لیول پر کسی چیز کو امپلیمنٹ کرنا چاہے تو یقین کیجئے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی ہے. اٹ کین بی ڈن. کوئی رسک میں کمی نہیں آئے گی, کوئی قیامت برپا نہیں ہوگی. سود سے ناپاکی اور حرام چیزوں سے بے برکتی آتی ہے. حکومت جتنے اکاؤنٹس ہیں نیشنل بینک میں اور اسٹیٹ بینکس میں ان میں سود لینا بند کرے. انٹرنل میٹرز کی ہم بات کر رہے ہیں, پاکستان کے اندر کے معاملات ابھی ہم کر رہے ہیں. دوسرا, جو نیشنل بینک جو کارپوریٹ لینڈنگ کرتا ہے آگے حکومت کے دوسرے اداروں کو, صوبوں کو لینڈنگ کرتا ہے, یہ وہ بغیر سود کی لینڈنگ کرے. آپ وہ تمام کی تمام لینڈنگ جو ملک کے اندر ہو رہی ہے, یعنی لٹرلی ہار رہی ہے کہ ایک ادارہ دوسرے کو سود پہ دے رہا ہے, دوسرا ادارہ تیسرے کو سود پہ دے رہا ہے, اس خرافات کو بند کریں. اللہ نے کوئی رسک میں کمی نہیں کرنی. بہت سارے ایسے میڈیمز آف انویسٹمنٹ ہیں موجود ملک کے اندر بھی کہ جہاں پر نیشنل بینک یا اسٹیٹ بینک یا دوسرے بینک انویسٹ کر کے پروفٹ کما سکتے ہیں جائز طریقے پہ کاروبار میں شراکت کے ذریعے, مشارکت کے ذریعے, انویسٹمنٹ کے ذریعے, پراپرٹی میں, لینڈ پہ, زمینوں پہ, کہ جو باقاعدہ جس میں پروفٹ اور آمدنی ان کی آئے جس میں گزارا کر سکیں, جو منی لینڈنگ نہ ہو, سود خوری نہ ہو, کیا جا سکتا. آخر سو کالڈ جو آج کل اسلامک بینک بنے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو محدود کر دیا ہے اس خاص قسم کی ٹرانزیکشنز میں, گو کہ سسٹم اسلامک نہیں بنے گا اس سے. پیپر کرنسی بیس سسٹم جب بھی ہوگا اور فریکشنل ریزرو بیس سسٹم جب بھی ہوگا اسلامک نہیں ہوگا. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ تمام سرکاری بینکوں سے فریکشنل ریزرو بینکنگ ختم کیجیے, جو پیسے ہیں وہ خرچ کیجیے, اور سود ختم کیجیے. جب یہ دو بڑے بڑے اسٹیپس آپ لیں گے اور پرائیویٹ بینکنگ سے جو منی سپلائی وہ کنٹرول کر رہے ہیں, جو معاشرے کو تلپٹ وہ کر رہے ہیں, جو معاشرے کی اٹھا پٹک انہوں نے برپا کی ہوئی ہے پورے معاشرے کی, جب وہ بند کریں گے اور سارا کچھ منی سپلائی حکومت اور اسٹیٹ اور ریاست کے پاس آئے گی تو ٹھہراؤ آ جائے گا معاشرے میں. جو سود اور ربا کی بے برکتی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی. جو انفلیشن اور مہنگائی ہے فریکشنل ریزرو کی وجہ سے, جو پیسہ مارکیٹ میں پھینکا جا رہا ہے وہ پیسہ جو ہے ہی نہیں, جو ایجاد کیا جا رہا ہے, جب اس کو کنٹرول کیا جائے گا تو معاشرے میں ٹھہراؤ آنا شروع ہو جائے گا. آپ کہیں گے اکنامک پروگرس سلو ہو گئی, لوگوں نے یہ کہنا ہے. دیکھیے, اکنامک پروگرس سلو نہیں ہوگی, اسٹیبل ہوگی. اکنامک پروگرس وہ ہوگی کہ جہاں پر انفلیشن, مہنگائی رکنا شروع ہو جائے گی, قیمتوں میں استحکام اور ٹھہراؤ آنا شروع ہو جائے گا. یہاں پہ اس وقت اسٹیٹ بینک کیا کرتا ہے کہ جب انفلیشن کنٹرول کرنے لگتا ہے تب بھی یہ سود کے ریٹ بڑھانا شروع کرتے ہیں, انٹرسٹ ریٹ کو 13-14% اس کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں, حرام کام کو حرام سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں جو کبھی ہونے والا نہیں ہے. جو نیچرل پروسیس ہے اس کا کہ آپ ایک منی سپلائی جو انفلیٹڈ ہے, آرٹیفیشل ہے, اس کو کنٹرول کیجئے, ربا اور فریکشنل ریزرو کو کنٹرول کیجئے. اس کے بجائے یہ مزید ربا سے ربا کے نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں احمق لوگ. صحیح بات جاری رکھیں گے ہم. ابھی ایک وقت ہے چھوٹے سے بریک کا. ناظرین واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. زید صاحب بات کر رہے تھے کہ پرائیویٹ بینکنگ کو ختم ہو جانا چاہیے اور سرکاری بینکس کو ان ہونا چاہیے. ایسے میں لوگ جو ہیں وہ قرض کہاں سے لیں گے؟ پھر ان کی ضرورتیں تو وہیں کی وہیں ہیں نا. دیکھیے, بات ہم نے آپ کو بتائی کہ ہم فی الحال پیپر اکنامک سسٹم کو ہی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹو این ایکسٹینٹ.
اور اس پیپر اکنامک ماڈل کو بھی بہتر کیا جا سکتا ہے ناپاک سے، یعنی بالکل ناپاک سے اس کو ہم ایسی سٹیج پہ لا سکتے ہیں کہ کم از کم اکانومی سٹیبل تو ہو نا، اور اس کے بعد اس پیپر کو ریپلیس کریں گے ریئل ویلتھ پہ، اس پہ ہم آگے آئیں گے، لیکن فی الحال ہم پیپر اکنامک ماڈل کی بات کر رہے ہیں۔ اس میں جو وہ پریکٹسز ہیں جو اس سسٹم کو بھی مزید انسٹیبل کر رہی ہیں، ان کو روکنے کی ضرورت ہے، یعنی ربا اور فریکشنل ریزرو اور پرائیویٹ بینکنگ، ان تین کو تو لازماً نکالنا ہے، ورنہ سسٹم کبھی اسٹیبلائز ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ پوری دنیا میں پیپر کا نظام ہے فی الحال، لہذا کفر بھی مجبور ہے کہ پیپر کے سسٹم کو ایکسپٹ کرے، اس بات کے باوجود کہ ہم اس کے بڑے بڑے پلرز کو گرا دیں، یعنی بڑے بڑے پلر جو ہیں وہ پرائیویٹ بینکنگ ہے، ربا کا نظام ہے اور فریکشنل ریزرو ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا پلر ہے وہ پیپر ہے، اور اگر آپ نے ان تین پلرز کو اٹیک کیا اور چوتھے پلر کو ریپلیس کر دیا، دس از کالڈ دی آلٹرنیٹ اکنامک ماڈل۔ اور یہ وہ راز ہے کہ جس کو یہ کئی سو سال سے چھپاتے چلے آ رہے تھے۔ ابھی ہم فی الحال اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو سارے اسٹیپس اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ سب ڈویبل ہیں، کوئی اتنا بڑا طوفان نہیں ہے، یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا، جو حکومت مسلسل بے وقوف بنا رہی ہے پوری قوم کو برسوں سے، کہ 1400 سال پہلے جو اللہ رسول کا حکم آیا، جو پوری امت مسلمہ میں 1400 سال مسلم اور رائج رہا ہے، اس ماڈرن بینکنگ سسٹم نے جس کو اس طرح ہماری رگوں میں سرایت کر دیا ہے کہ لوگ ابھی سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی نظام قائم نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے آپ کو اس کے سارے ایسپیکٹ بریک ڈاؤن کر کے سمپلیفائی کر کے دے دیے ہیں کہ حکومت وقت چاہے تو منٹوں میں فیصلے کیے جا سکتے ہیں، کوئی اکانومی ڈسٹرب نہیں ہوگی، کوئی اکانومی میں کریش نہیں آئے گا، کوئی تباہی بربادی برپا نہیں ہوگی۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ لوگوں کی ضروریات کس طرح پوری ہوں گی۔ دیکھیے، لوگ پھر بھی حکومت سے، حکومتی بینک سے قرض لے سکتے ہیں، اچھا، اور یہ قرض شراکت پہ بھی ہو سکتے ہیں۔ آخر آج بھی سو کالڈ اسلامک بینک موجود ہے نا جو لوگوں کو قرض دے رہے ہیں، جی بالکل، وہ قرض دے رہے ہیں لوگوں کو شراکت پہ، پارٹنرشپ بیسس کے اوپر، پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کے اوپر۔ تو وہ سلسلہ نیشنل بینک، اسٹیٹ بینکس بھی کر سکتے ہیں عام لوگوں کو قرض دینے کے لیے۔ جو بنیادی ضرورت ہے لوگوں کی کہ پیسے کو محفوظ رکھنے کے لیے اکاؤنٹس کھولیں، اور اس اکاؤنٹس کے اور پیسہ ٹرانسفر کرنا ہے اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ، یا ڈپازٹ کرنا ہے یا وڈرال کرنا ہے یا پیمنٹ کرنی ہے، یہ سارا سلسلہ کیا جا سکتا ہے اسٹیٹ بینکس کے ذریعے بھی، جن کا موٹیو گریڈ نہ ہو، جن کا موٹیو لالچ نہ ہو، جو سود پہ کاروبار نہ کر رہے ہیں۔